اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ ابھی تک تقریباً 6000 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں 2400 سے زائد بچے شامل ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد مکان تباہ کر دیے ہیں۔ غزہ کے 40 اسپتالوں میں ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے ہیلتھ سروسز معطل کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں فی مربع کلومیٹر اوسطاً 33 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا ہے، جن میں انتہائی مہلک قسم کے فاسفورس بم بھی شامل ہیں۔ اسرائیل اتنی وحشیانہ بمباری کر کے اور بڑے پیمانے پر تباہی مچا کر دراصل غزہ میں گراؤنڈ آپریشن سے پہلے اپنی دہشت قائم کرنا چاہتا ہے۔ کیا اسرائیل کی غزہ میں گراؤنڈ انویژن کہیں ریجنل وار کا پیش خیمہ تو ثابت نہیں ہوگی؟ کیا اسرائیل غزہ سے حماس کا مکمل خاتمہ کر سکے گا؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ سال تھا 1982 کا۔ اسرائیل نے لبنان سے پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کو ایکسپل کرنے کے لیے لبنان پر ایک بڑا حملہ کر دیا۔ بہت جلد اسرائیلی فورسز لبنان کے دارالحکومت بیروت میں پہنچ گئیں اور انہوں نے بیروت کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ یاسر عرفات کی زیر قیادت چلنے والی PLO جارڈن سے نکالے جانے کے بعد لبنان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہوئے تھی۔ بیروت کے محاصرے کے بعد لبنانی اپنے مہمان ہی کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے یاسر عرفات اور ان کے ساتھیوں کو لبنان چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا، اور یاسر عرفات اور ان کے ساتھیوں کو شمالی افریقہ کے عرب ملک تیونس میں جا کر پناہ لینی پڑی۔ کیا اسرائیل اپنی تاریخ دہرا پائے گا؟ کیا اسرائیل PLO کی طرح حماس کو بھی غزہ پٹی چھوڑنے پر مجبور کر دے گا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے آئیے تاریخ کے ایک اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ سال تھا 2006 کا۔ لبنانی شیعہ تنظیم حزب اللہ نے اسرائیلی پیٹرولنگ پولیس پر حملہ کر دیا۔ 3 اسرائیلی مارے گئے اور 2 کو یرغمال بنا دیا گیا۔ اسرائیل نے جواب میں حزب اللہ پر بھرپور حملہ کیا۔ شمالی لبنان میں حزب اللہ کی انسٹالمنٹس کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا۔ جواب میں حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر راکٹ حملوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ اس جنگ کا تو کوئی نتیجہ بھی برآمد نہ ہوا، لیکن اس جنگ میں حزب اللہ نے اسرائیل پر یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی حزب اللہ کی جنگی صلاحیتوں کے سامنے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی۔ تو آئیے اب اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ کیا غزہ کی پٹی سے اسرائیل حماس کی مکمل بے-کنی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ PLO کے برعکس حزب اللہ کی طرح حماس ایک ریجنل بیسڈ آرگنائزیشن ہے۔ عز الدین القسام بریگیڈ کے فائٹرز غزہ کے اپنے لوگ ہیں، وہ اپنی سرزمین کے ایک ایک چپے سے واقف ہیں۔ اسرائیل نے 2005 میں غزہ کو چھوڑا تھا اور 2007 میں غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر لی تھی۔ اس کے بعد حماس ہی غزہ میں آل اینڈ آل تھی۔ اوور دی ایئرز حماس نے غزہ میں انڈر گراؤنڈ کس قسم کا انفراسٹرکچر بلڈ اپ کر لیا ہے، اسرائیل کو اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ اگر اسرائیلی ڈیفنس فورسز غزہ میں گھستی ہیں تو انہیں غزہ میں حماس کے سوسائیڈ اٹیکرز اور غزہ میں بنائی گئی غزہ میٹرو کے نام سے سرنگوں سے واسطہ پڑے گا۔ انہیں حماس کے فائٹرز سے سٹریٹس میں لڑنا پڑے گا۔ اسرائیلی فوج کا تقریباً 60% اس کے ریزرو فوجیوں پر مشتمل ہے، اور میدان جنگ کی ناواقفیت بھی ان کی صلاحیتوں کو مزید کم کرے گی۔ اگر اسرائیل غزہ میں گراؤنڈ آپریشن کرتا ہے تو قوی امکان ہے کہ حزب اللہ دوسری طرف اسرائیل کے خلاف محاذ کھول دے گا۔ اس کے بعد اسرائیل کو 2 محاذوں پر اپنی فوجوں کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے کا محاذ کھلتے بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہ حماس کی جڑیں وہاں بھی بہت مضبوط ہیں، جیسا کہ 2006 کے پیلسٹینین اتھارٹی کے الیکشن میں دیکھا جا چکا ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کا اسرائیل پر حملہ اسرائیل کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے، جس میں اسرائیل کے 1400 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں۔ بعض مبصرین اس حملے کو اسرائیل کا 9/11 قرار دے رہے ہیں۔ اس حملے نے اسرائیل کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ اسرائیل پر اندرونی طور پر حماس کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اگر اسرائیل غزہ میں زمینی کارروائی کرتا ہے تو یہ ریجنل وار کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ غزہ کی 2 ملین سے زائد آبادی کا مسئلہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔
اسرائیل کے لیے غزہ کی 2 ملین سے زائد آبادی کو سنبھالنا کسی طور بھی ممکن نہیں ہے۔ حال ہی میں اسرائیل کے ایک منصوبے کا انکشاف سامنے آیا ہے جس کے تحت اسرائیل غزہ کی 2 ملین سے زائد آبادی کو مصر کے صحرائے سینا میں منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے مصر کو پرکشش مراعات کی بھی پیشکش کی ہے، تاہم مصر نے ان خبروں کی تردید کی ہے۔ غزہ کی حماس لبنان کی حزب اللہ کی طرح کی ایک تنظیم ہے۔ 2006 میں اسرائیل کا لبنان پر حملہ حزب اللہ کو مزید طاقتور بنا گیا تھا۔ اسی طرح اسرائیل اگر اپنا مجوزہ زمینی حملہ غزہ میں کرتا ہے اور حماس کی قیادت کو تقریباً ختم کر دیتا ہے تو 10 سالوں میں حماس کی ایک نئی قیادت ابھر کر سامنے آ جائے گی، اور اگر اسرائیل حماس کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے تو بہت جلد ایک نیا گروپ نئے نام کے ساتھ معرض وجود میں آ جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فلسطین کا ایشو ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور اسے پولیٹیکل ول کے ساتھ ہی سالو کیا جا سکتا ہے۔ جب تک فلسطین کا ایشو سالو نہیں ہوتا تو اس وقت تک ان ملیٹنٹس کو ختم کرنا بھی ناممکن ہے۔